بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی رول آف اسٹیٹ اینڈ پبلک فائنانس ان نیکسٹ جنریشن۔ جیسا کہ ہم ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں پبلک فائنانس کے اندر، کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ایک باڈی ہے، آٹونومس باڈی، اس کے پاس ایک فائنانس سیکٹر ہوتا ہے جس کو مینیج کرتی ہے اس کی فائنانس منسٹری۔ فائنانس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ وہ پبلک فائنانس کے اندر وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں کہ اپنے گورنمنٹ کے ریونیو کلیکشن کتنی ہوگی، اسٹیٹ کی ریونیو کلیکشن کتنی ہوگی، اسٹیٹ کی ایکسپینڈیچر کتنی ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس ابھی جو ایرا ہے، گلوبلائز ایرا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی اکانومی سیلف بیسڈ نہیں ہے۔ ہر ایک اکانومی ڈپینڈ کر رہی ہے کسی دوسری اکانومی پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کنٹری جس کی اپنی فائنانس پالیسی ہے، اس کے باوجود اس کا فائنانس کو افیکٹ کرے گی باہر کے باقی دنیا کے اندر ہونے والی فائنانس ٹرانزیکشن، فائنینشیل ٹرانزیکشن، اور اس کے اندر ہونے والی چینجز، یا کوئی بھی ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے فائنانس کو وہ افیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹیکس کلیکشن کہیں سے چینج ہو سکتی ہے، کہیں سے اس کا ریونیو کم ہو سکتا ہے، کہیں سے اس کا ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی چینجز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں جس کا اس کی ڈومیسٹک فائنانس کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا اسٹیٹ اور پبلک فائنانس کا جنریشن، اگلی جنریشن میں، یہ جو کرنٹ ہمارا ایرا ہے، اس کے بعد آنے والے ٹائم پہ جو کرنٹ ہمارا جو پبلک فائنانس ہے اور ہماری اسٹیٹ کا کیا رول ہوگا۔ ٹھیک ہے، Modern tax system developed largely in the period between 1930 and 1960 and period characterized by جو ابھی ہمارے پاس جو ٹیکس سسٹم ہے، جو 1930 اور 1960 کے درمیان اس کو فارمولیٹ کیا گیا تھا، اس کو بنایا گیا تھا، اس سے کچھ کریکٹرسٹکس تھے۔ ٹھیک ہے، کہ کیوں ہم بنانے جا رہے ہیں، کیا ہمارے ایشوز ہیں، یہ ٹیکس کلیکشن اتنا ہیوج ٹیکس ہم کیوں کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم کلاسیکل اسکول آف اکنامکس کو پڑھتے ہیں، دیر واز نو نیڈ آف گورنمنٹ، اس کے بعد گورنمنٹ انٹروینشن آ گئی مارکیٹ کے اندر، پھر اس طرح چینجز ہوتی رہی ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو تب ہمیں کیا کرنا پڑا، ہمیں اپنی ایشوز ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس سسٹم کو لگانا پڑا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا کیا کریکٹرسٹکس ہے کہ میجر ریسٹرکشنز آن ٹریڈ اریکٹڈ ڈیورنگ دا گریٹ ڈپریشن اینڈ ڈیورنگ ورلڈ وار II۔ گریٹ ڈپریشن تھا جب 1930 کے بعد، اس میں کیا ہوا کہ لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں بنا دی، لیکن اس کے آگے ڈیمانڈ کم ہوگی، جس کلاسیکل کی ایک بلیف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سپلائی کریٹس سم ڈیمانڈ، انہوں نے حد سے زیادہ پروڈکشن کر دی۔ اب اتنی آگے ڈیمانڈ نہیں تھی، اب وہ جو اتنی پروڈکشن ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں سیل نہیں ہو رہی تھیں، تو لوگوں نے، جو پروڈیوسرز تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی دے ور لیسٹ اکنامک ایکٹیویٹیز ان دا اکانومی، وہاں پہ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی تھی، کوئی چیزیں خرید نہیں رہا تھا، کوئی بیچ نہیں رہا تھا، جس کو ہم گریٹ ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ اٹ لیڈ ٹو دا period till 19 it was started in 1930 and it was prolonged to the World War II۔ اس کے بعد کیا تھا، پہلے انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر میجر ریسٹرکشنز لگائی ٹریڈ کے اوپر، کہ ہم ٹریڈ کو کیا کریں گے، ریسٹرکٹ کریں گے۔ لمیٹڈ موومنٹس آف پورٹ فولیو کیپٹل، جو کیپٹل ہے اس کی جو موومنٹ ہے اکراس دا بارڈر، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بھی کم کریں گے۔ دین لٹل کراس کنٹری انویسٹمنٹ ایکسپٹ فار ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان نیچرل ریسورسز۔ کسی بھی ملک کے اندر انویسٹمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی فارن انویسٹمنٹ اور ایک ہوتی ہے اس کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ۔ 1930 to 60 جو پیریڈ تھا جس میں انہوں نے ٹیکس ریفارمز لے کے آئے، ٹیکس امپوز کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے یہ چیز یقینی بنائی کہ ہم جو اکراس دا کنٹری فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، ہم کوشش کریں گے اس کو کم سے کم کرنے کی۔ ٹھیک ہے، سوائے کچھ نیچرل ریسورسز پہ جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ اپنی کرنی چاہے۔ ٹھیک ہے، دین لٹل انٹرنیشنل موبلٹی آف پیپل ایکسپٹ فار امیگرینٹس آفٹر ورلڈ وار II اینڈ اب اس کے بعد کیا تھا کہ جو لوگ انٹرنیشنلی دے آر موونگ اکراس دا بارڈرز۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ پاکستان سے یورپ چلا گیا، تو ان کا یہ اس ٹائم پہ یہ سوچنا تھا، یہ ماننا تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ جو لوگ باہر کے ممالک میں وہ مائیگرینٹ نہ ہوں، وہ شفٹ نہ کریں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں، تاکہ ہر ملک جس کی اپنے ملک کی آبادی ہے اس کو وہ اپنی ہی آبادی کو ہینڈل کرے گا، کیونکہ مائیگرینٹس ہمیشہ کسی بھی ملک کے اوپر سم ٹائم وہ اس کے اوپر بوجھ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آلموسٹ نو کراس کنٹری شاپنگ بائی انڈیویجولس، تو جو شاپنگ کراس کنٹری ہے، کراس دا بارڈر جو لوگ خریدیں گے وہ بھی اپنی ڈومیسٹک کنٹری سے ہی خریدیں گے۔
مین اس چیز کے اندر یہ تھا کہ انٹرنیشنل جو ان کے بارڈرز ہیں ان کو سخت کیا جائے تاکہ لوگوں کی جو موبلٹی ہے اکراس دا بارڈر فرام ون کنٹری ٹو دا ادر وہ کم سے کم ہو. کہ جو بندہ، کیونکہ اٹس آبویس کہ ایک بندہ اگر پاکستان سے گیا ہوا ہے سعودی عرب یا گلف کنٹریز میں گیا ہوا ہے، اب لازمی بات ہے کہ وہ وہاں سے پیسے کمائے گا اور وہ ان دا فارم آف ریمیٹنسز پاکستان بھیجے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ سعودی عرب اپنا اتنا پیسہ اس کا باہر جا رہا ہوگا تو جس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اس کو کوشش کرنے، انہوں نے اس میں کوشش کی ہے کہ یہ جو ہمارے اکراس بارڈرز جو ہماری موومنٹ ہے، موبلٹی ہے، اس کو ہم کم سے کم کریں گے. In between 1930 and 60, two important technological innovations were introduced in the tax era. اس میں دو اس پیریڈ کے اندر دو انہوں نے ٹیکنالوجیکل انوویشنز کی تھی. ایک ہے گلوبل اینڈ پروگریسو انکم ٹیکسز. اس میں یہ تھا کہ گلوبلی اٹ واز امپوزڈ کہ ہر ملک یا کنٹری جہاں پہ جتنی اس کی انکم ہے اس لحاظ سے وہ ٹیکس پے کریں گے. دین دی انٹروڈکشن آف ویلیو ایڈڈ ٹیکس، کہ جو فار ایگزامپل ویلیو ایڈیشن ٹیکس، ایک بندہ اس نے ایک چیز را مٹیریل لیا اور را مٹیریل اس نے لیا 5 روپے کا، فار ایگزامپل کپڑے بنا رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، را مٹیریل آپ نے لیا 5 روپے کا دھاگا یا کپاس کاٹن کی فارم میں. اب آپ نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کیا، ٹیکنالوجیکلی آپ نے اس کو امپروو کیا کپڑا بنانے. اب اس کے اندر جو آپ نے سکلز یوز کی ہیں اس کو بنا کے اب آپ اس کو مارکیٹ میں کتنے کا بیچ سکتے ہو؟ 15 روپے کا. یہ جو 5 سے 15 روپے کے درمیان یہ جو 10 روپے کا گیپ ہے، اٹ از کالڈ ایز ویلیو ایڈیشن ٹیکس. کہ جو آپ اپنی سکلز یوز کر کے اپنی ٹیکنیکس یوز کر کے اس کو فائنل گڈ میں لے کے جاتے ہو، دیٹ از یور ویلیو ایڈیشن. ٹھیک ہے، سو ویلیو ایڈیشن ٹیکس واز امپوزڈ اینڈ گلوبل پروگریسو ٹیکس واز امپوزڈ. Globalization and taxes. Since 1980s, more important developments have been made. The opening of economies and the extraordinary growth of international trade. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جسے ہم ابھی ڈسکس کریں کہ ابھی یہ جو ہمارا ایرا ہے گلوبلائز ایرا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہیں. اب اس کی وجہ سے ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اس دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کی کوشش. ٹھیک ہے، ہر ایک کی موومنٹ اکراس دا بارڈر زیادہ ہو گئی. اب 1980 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر گلوبلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، لوگوں کا مائگریٹ کرنا، کیونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس آ گئی، ہر چیز ہونے کی وجہ سے لوگوں کی موبلٹی، فیکٹرز آف پروڈکشن کی موبلٹی اکراس دا بارڈر یہ بہت زیادہ ہو گئی. اب اس میں 1980s کے بعد ہوا کیا کہ جو اکانومی سی، جو کلوز اکانومی اور اوپن اکانومی کے درمیان ایک فرق سمجھ لیں. کلوز اکانومی وہ ہوتی ہے کہ جو ملک اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے لوگ اپنے لیے پروڈیوس کریں اور خود ہی کنزیوم کریں، وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، دیٹ از کلوز اکانومی. اور جب ایک ملک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی جب ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس انوالو ہوتی ہیں اس کی اپنی جی ڈی پی کے اندر، دین دیٹ از کالڈ ایز اوپن اکانومی. ٹھیک ہے، سو 80s کے بعد کیا ہوا، اکانومیز اکثر اکانومیز کیا ہوئی، وہ اوپن ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دیا. اور دین دی فینومینل انکریز ان کراس بارڈر کیپٹل موومنٹس، کہ جو کراس بارڈر کیپٹل موومنٹ تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا. لوگوں نے ایک ملک نے دوسرے ملک کے اندر انویسٹمنٹ شروع کر دیا. ہر بندے نے اپنی انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ لے گئے. جس طرح ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی یہ ایک فگر ہے، اسٹیٹس ہے کہ چائنا ایک از گوئنگ ٹو بی اے سپر پاور. لیکن ابھی کیا ہے، چائنا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از 85% فارن انویسٹمنٹ. کیوں؟ وہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو دا فارن انویسٹمنٹ. وہ ان کا یہ مقصد ہے کہ فارن اپنا پیسہ لگائیں، ان کے پیسے سے ہم اپنا لیے روزگار بھی بنائیں، اپنے لوگوں کی انکم بھی جنریٹ کریں، وہ اپنے ڈومیسٹک پیسہ نہیں لگاتے. سو وہاں پہ جو 85% انویسٹمنٹ ہے دیٹ از فارن، اور باقی 15% ان کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے. وہ بھی 2000 کے بعد انہوں نے تھوڑے سا اس کے اندر ریلیکسیشن دی. ٹھیک ہے، سو 80s کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کا انویسٹمنٹ اکراس دا کنٹریز. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اب انویسٹمنٹ کرتے کیوں ہیں، یہ بھی سوال ہے کہ ایک بندہ اپنے ملک سے باہر کیوں انویسٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، لیبر کاسٹ ہے، جو سکلز ہیں، جو ٹیکنالوجی جہاں پہ سستی ہے، لوگ وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. اب چائنا کے اندر لوگوں کا فارن انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے، جو لیبر ہے یہاں پہ یا جو ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ، وہ بہت چیپ ہے. ٹھیک ہے، یہاں کی جو لیبر وہ بہت سکلفل ہے، اور یہاں پہ جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ بہت کم ہے، اس لیے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ رولز ہوتے ہیں، جس طرح لیبر ویج ایک ہمارے پاس جو رول ہے کہ منیمم ویج ہونی چاہیے. کچھ کنٹریز کے اندر اس میں طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا کوئی سین نہیں.